बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने किसी धोखे से काम लिया वो हम में से नहीं है। मतलब यह है कि जिसने किसी को धोखा दिया, धोखे से काम लिया, वो हम में से नहीं। आपके पास कोई चीज़ है और किसी और को वो पसंद आ जाती है, वो कहती हैं या वो कहता है कि भाई ये चीज़ तो मुझे दे दो, हालांकि आपको पता है वो कहीं ना कहीं से फटी टूटी है, तो आप कहते हैं हाँ मैंने तो इतने की ली थी, बस आप पैसे मुझे दे दो तो ये चीज़ ले लो। लेने वाला बंदा भी समझता है कि चीज़ बड़ी अच्छी है, मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, मैं इधर ही से ले लेती हूँ, तो वो ले लेती है और हालांकि वो चीज़ अच्छी नहीं, पर आपने पैसे तो पूरे ले लिए, तो ये क्या हो गया? धोखा हो गया ना। आपने ख़राब चीज़ दे दी, आपने फटी पुरानी दे दी, पर आपने पैसे पूरे ले लिए। तो हमेशा याद रखो, धोखा मुसलमान धोखा नहीं देता। मुसलमान की ये आदत नहीं है कि वो किसी को धोखा दे, ये अहले गैर ही देते हैं। तो आप लोग भी अपने जहनों में ये चीज़ रखें कि कभी किसी को धोखा नहीं देना, धोखे से काम नहीं लेना। आप देखो, आपको बिठाया हुआ है कि आप पढ़ो, अब इतने सारे रश में उस्ताद को नहीं पता चलेगा कि सर नीचे करके कौन क्या कर रहा है, तो किसको आप धोखा दे रहे हो? उस्ताद को भी, अल्लाह को भी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ कहा है कि वो हमारी उम्मत में से नहीं है। फलैसा मिन्ना का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नहीं है। मुसलमानों वाले नाम हो और चाहे इंसान जो भी कर रहा हो, लेकिन मुसलमानों के महल्ले में रहते हों, अच्छे हों, लेकिन आदत ऐसी हों कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी उम्मत में से नहीं है, तो सो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नहीं है। आप लोग, मैंने जैसे कि रोज़ ही तकरीबन हर दर्स में आपको बताती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत पढ़ा लिखा, नेक, साले बनाए और आप लोग बड़े ओहदों पर हो। तो याद रखो कि कभी किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी। कितने ऐसे लोग होते हैं ना जो कारोबार करते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के ले आए, चीज़ों में कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं, तो क्या है कि आराम से बेच देते हैं, पैसे पूरे ले लेते हैं। बाद में गाहक आकर बताता भी इसमें ये कमी है, नहीं जी ये आपके घर में कमी लगी है, हमारे पास ये ठीक था। तो इसलिए आज से ही अपने जहन में ये बात रखो कि छोटी छोटी चीज़ों में आपने ख्याल रखना है कि आपसे ये गलतियां ना हो। आज जब आप बड़े बनेंगे, गलतियों से बचेंगे, तो कल जब आप बड़े होंगे तो आपसे ये बड़ी गलतियां नहीं होंगी। जाहिर है आराम से बैठना तो नहीं है ना, हर बच्चे ने कोई ना कोई कारोबार तो करना है। आज चाहे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, कल को करना है काम, तो आज से ही अपनी आदतें अच्छी बनाओ। देखो, इस पर एक वाक़या भी है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े फ़िक़्ह और हदीस के आलिम थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मेहनतों और आपके सदक़े से आज हम लोग हनफ़ी हैं और ख़ुद को हनफ़ी कहते हैं। और अल्लाह पाक के इस नेक इंसान ने दीन को इतना आसान करके उम्मत के सामने पेश फरमाया। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेहनत और आपका दीन के अंदर जो जज्बा था, दीन जो आपने आसान करके दुनिया में पेश किया, पूरी दुनिया में आपकी फ़िक़्ह को माना जाता है। इमाम आज़म के बारे में आता है और ये रहने वाले इराक़ के थे। इराक़ में भी मशहूर जो शहर है ना कूफा, वहाँ के रहने वाले थे इमाम आज़म। और इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़े का कारोबार करते थे।
اچھا، کپڑے کا کاروبار کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ ہمارے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو امام اعظم بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو بھی آمدنی ہو وہ بالکل حق حلال کی ہو۔ اب آپ یہاں پر یہ چیز دیکھو کہ آپ کو چیز کھانی ہے، چاہے پیسے ماما کے چرا لیں، پاپا کے چرا لیں، چاہے کسی کی بھی اٹھا لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلے گا نا وہ سیدھا آگ میں جائے گا۔ تو کیسے پلتا ہے جسم؟ اب آپ کی اگر روٹی تو ٹھیک ہے، آپ کا کھانا، آپ کے ابو تو بہت اچھا کما کے لاتے ہیں، لیکن آپ جو بیچ میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، کبھی کسی کے پرس سے چیز اٹھا لی، کبھی کسی کے گھر سے چیز اٹھا لی، بہت غلط عادت ہے۔ ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ چوری چکاری کی عادت بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ جہاں سے بھی چیز آپ کو ملے، پہلی بات ہے آپ اٹھائیں نہیں، اٹھائی ہے تو آپ جو مالک ہیں ان کو پہنچائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے بھی کسی کی کوئی چیز اٹھائی، قیامت کے دن لوگوں کے سامنے وہ چیز سر پر رکھ کے لائے گا۔ کتنی بدنامی ہوگی۔ آج تو چیز پیسے لیے، چیز اٹھائی، استعمال کر لی، آج تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن ایک وقت آنے والا ہے اللہ سب کو بتائے گا اور سب کے سامنے وہ چیز کھلوائے گا کہ دیکھو اس نے دنیا میں یہ چیز چوری کی تھی۔ تو جو بھی آپ لوگوں کو، آپ کے 10 اور 5 روپے آپ کو بہت ہے، بجائے اس کے کہ کسی کا 100 روپے اٹھا کر آپ بہت ساری چیز کھاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جتنی بھی آپ چیز کھائیں گے وہ تھوڑے سے لمحوں کے لیے زبان کی لذت ہے، آپ کو بہت مزے کی لگے گی۔ آپ ایک بڑی سی بوتل گھر میں لاتے ہیں پیپسی کی، آپ گلاس بھر بھر کے پیتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، آپ کی زبان کا مزہ ہے بس۔ اور اگر وہی بوتل پینے کے بعد آپ کو الٹی ہو جائے تو وہ کیسا لگے گا؟ وہ مزے کا لگتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، بار بار دیکھنے سے بھی، اس کا سوچنے سے بھی دل خراب ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز جو پل بھر کے لیے مزے کی ہو اور اس کے بعد وہ گندگی بن جائے، اگر منہ سے نکلے تب بھی دل خراب، اور اگر واش روم سے نکلے تب بھی دل خراب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی چیز کھائیں اور اچھی اور صاف ستھری کھائیں اور پاک کھائیں۔ تو بالکل اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھو کہ آپ کو، اور یہ بھی یاد رکھو بچوں کہ جو بندہ کسی کی بنا پوچھے چیز اٹھا لیتا ہے اور وہ کھاتا ہے نا، اس کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے، وہ بندہ سبق نہیں سے یاد کر سکتا۔ اس چیز کا بھی بہت دھیان رکھا کرو۔ تو امام اعظم کیا دیکھتے تھے کہ چیز حق حلال کی ہو، آمدنی حق حلال کی ہو۔ ایک بار آپ نے اپنے ایک نوکر کو کپڑے کے کچھ تھان دے کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ ان میں ایک تھان ہے وہ خراب ہے۔ تھان کہتے ہیں بہت زیادہ جو کپڑا، آپ بازار جب جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں دکان والے کو آپ کہتے ہیں نا فلاں تھان اتارو، اس سے کپڑا دو مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تھان خراب ہے، تو اور سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جب تم یہ تھان فروخت کرنے لگو تو گاہک کو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے، تاکہ گاہک دھوکے میں نہ رہے۔ نوکر تھان لے کر بازار چلا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ تمام کپڑے بڑی اچھی قیمت میں بک گئے، مگر نوکر کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ جو امام اعظم نے اس کو سمجھائی تھی۔ کیا سمجھائی تھی؟ کہ تھان کے بارے میں، یہ ایک تھان ہے، یہ خراب ہے، اس کے بارے میں آپ بتا دینا خریدار کو تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہے۔ اس نے گاہک کو بتایا ہی نہیں کہ ان میں سے ایک تھان خراب ہے، عیبدار ہے۔ تھانوں کی فروخت سے جو رقم ملی، نوکر اسے لے کر خوش خوش گھر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ رقم دے کر امام اعظم خوش ہوں گے، مگر جب نوکر نے وہ رقم آپ کے حوالے کی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے وہ خراب تھان گاہک کو دکھایا تھا اور اسے بتایا تھا کہ اس میں یہ نقص ہے، یہاں سے یہ کپڑا خراب ہے؟ کہا حضور مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ گاہک نے تھانوں کی ایسی اچھی قیمت لگائی کہ خوشی کے مارے میں بھول ہی گیا کہ اسے بتاؤں کہ یہ اس میں کچھ خرابی بھی ہے کپڑے میں۔ یہ سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رقم نوکر کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، سارے پیسے اٹھا کر دے دیے،
اور فرمایا کہ جاؤ یہ تمام رقم خیرات کر دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ سارے پیسے اٹھا کر نوکر کو دیے کہ اس کو صدقہ کر دو، یہ ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ تو دیکھو دھوکہ دہی، کسی کی آنکھ میں دھول جھونکنا بڑی چیز ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا تقویٰ تھا، اور ان کا یہ عمل دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے ہے نا، آپ نے یہی سے اسوہ لیا ہے کہ جس نے کسی دھوکے سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ 100 روپے، اس میں 10 روپے کے نوٹ ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آج کل تو جو نقلی نوٹ ہے ان کی بھی سمجھ ہی نہیں پڑتی، مکس کر کے بعض بچے نقلی اور اصلی کو مکس کر کے دکان والے کو دے دیتے ہیں، وہ سودا دے دیتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پاس کچھ نقلی نوٹ بھی آئے ہیں، تو اس سے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں پر سودا تو پورا آگے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ رہے۔ اس لیے بچوں اپنا تعلق اللہ پاک سے جوڑو، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جوڑو، اور ہر وہ غلطی جو انسان کی کردار کو خراب کرتی ہے، اللہ رسول علیہ السلام کی نظر میں گراتی ہے، اس سے خود کو بچاؤ۔ جیسا کہ آج آپ نے پڑھا کہ اس کے بعد اب کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے خود کو جوڑنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے سے جوڑنے کی جو دعا بتائی ہے وہ کیا ہے؟